بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا پہلا باب ہے، اس کی پہلی فصل ہے استعاذہ اور بسملہ کے بیان میں۔ سبق نمبر 3 جو ہم آج پڑھیں گے، آج کے سبق کے اندر ہم نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے سے متعلق کل 4 صورتیں ہیں وہ ہم نے سمجھنی ہیں۔ اب عبارت دیکھ لیں، حضرت فرما رہے ہیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے میں 4 صورتیں ہیں: فصل کل، وصل کل، فصل اول، وصل ثانی، اور چوتھی صورت ہے وصل اول، فصل ثانی۔ یہ کل 4 صورتیں ہیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے سے متعلق۔ اب ان کا مطلب کیا ہے یہ بھی ذرا تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں، فصل کہتے ہیں جدا کرنا، الگ کرنا، اور وصل کہتے ہیں ملا کر پڑھنا۔ اب فصل کل کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں کو الگ الگ کر کے پڑھنا یا سب کو الگ الگ کر کے پڑھنا، اور اسی طرح وصل کل کا مطلب ہوگا کہ سب کو ملا کر پڑھنا۔ یہ 2 ہو گئے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے فصل اول، وصل ثانی، اس کا مطلب ہوگا شروع والے کو الگ کر کے پڑھنا اور بعد والے کو ملا کر پڑھنا، اور چوتھے کا مطلب ہوگا پہلے والے کو ملا کر پڑھنا، دوسرے والے کو الگ کر کے پڑھنا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے اس کی طرف ہم بعد میں جاتے ہیں۔ پہلے آپ یہ والی بات سمجھ لیں کہ ابتدا کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت، یعنی آپ اپنی تلاوت کا ابتدا کر رہے ہیں صورت کے ابتدا کرنے سے، یہاں پر آپ نے استعاذہ اور بسملہ دونوں پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 2 ابتدائی صورت ہے، درمیانے تلاوت ہے، مطلب یہ کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرنے کے درمیان میں کوئی صورت آ جاتی ہے، یہاں پر صرف اور صرف بسملہ پڑھی جائے گی، یہاں پر آپ نے اعوذ باللہ نہیں پڑھنی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ابتدائی تلاوت ہے، درمیانے صورت ہے، یعنی آپ صورت کے درمیان سے تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں، یہاں پر آپ نے استعاذہ تو پڑھنا ہے لیکن بسملہ کے پڑھنے نہ پڑھنے میں آپ کو اختیار ہے، دل چاہے آپ پڑھ لیں، دل چاہے آپ نہ پڑھیں۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی جو 4 صورتیں یہاں پر بیان فرمائی ہیں، وہ 4 صورتیں ہیں ابتدائی تلاوت اور ابتدائی صورت کے بارے میں، یعنی تلاوت کی بھی آپ ابتدا کر رہے ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ صورت کی بھی آپ ابتدا کر رہے ہوں، یہاں پر دونوں پڑھنا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنا یہ بھی ضروری ہے، بسم اللہ پڑھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اب یہ 4 صورتیں کیسی بنتی ہے، یہاں پہ میں قرآن مجید کی ایک آیت لکھ دیتا ہوں، پھر ہم ان 4 کے متعلق آپ کو یہاں پہ بتائیں گے کہ کیسے یہ 4 صورتیں یہاں پر اپلائی ہو رہی ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہے، شروع میں پہلے ہم اعوذ باللہ لکھ دیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے آپ کوئی بھی آیت لکھ دیں جہاں سے سورت کا آغاز ہو رہا ہو، مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص کا اس سے آغاز ہو رہا ہے۔ اب سب سے پہلی صورت یہ ہے فصل کل، یعنی ہر ایک کو الگ الگ اور جدا جدا کر کے پڑھنا۔ آپ اس کو بھی جدا کر کے پڑھیں، آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں پر آپ وقف کریں۔ دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر آپ وقف کریں، اور پھر اس کے بعد قل هو اللہ احد۔ یہ ہے فصل کل کہ آپ نے تینوں کو الگ الگ کر کے پڑھا، اعوذ باللہ اس کو بھی علیحدہ پڑھا ہے، بسم اللہ اس کو بھی الگ پڑھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے سورت کی جو پہلی آیت ہے اس کو بھی آپ نے الگ پڑھا ہے۔ یہ تو ہے پہلی صورت، یہ بھی جائز ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلی صورت ہے وصل کل۔ وصل کل کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سب کو ملا کر اکٹھا ایک ہی سانس میں پڑھ دیں۔ جیسے آپ اس طریقے سے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، یہ میں نے ساروں کو ہی ملا کر پڑھ دیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے وصل کل۔ 2 صورتیں ہوگی۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے یہ سمجھنا ہے فصل اول، وصل ثانی۔ فصل اول، وصل ثانی کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو پہلی ہے اس کو آپ الگ کر کے پڑھیں اور آگے آپ ملا کر پڑھیں۔ مطلب یہاں پر اعوذ باللہ جس کو استعاذہ کہا جاتا ہے اس کو آپ علیحدہ پڑھیں، یہاں پر آپ وقف کریں، اس کے بعد آگے بسم اللہ کو اگلی جو آیت ہے سورت کی اس کے ساتھ ہم ملا کر پڑھیں۔ مثال کے طور پر
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں پہ رک گئے، وقف کر لیا، آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، یہاں پہ دیکھیں بسم اللہ کو میں نے سورت کی پہلی آیت کے ساتھ ملا دیا ہے، یہ ہے فصل اول وصل ثانی۔ اب چوتھی سورت کیا ہے؟ وصل اول فصل ثانی، اس کا کیا مطلب بنے گا؟ اس کا مطلب یہ بنے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ کو بسم اللہ کے ساتھ ملا دیا، اور اس کے بعد آگے جو ہے جو سورت کی آیت ہے اس کو آپ نے الگ کر کے پڑھا، تو یہ کل 4 صورتیں ہیں، فصل کل، وصل کل، فصل اول، وصل ثانی، وصل اول، فصل ثانی، چاروں کی میں نے آپ کو مثالیں بیان کر دی ہیں۔ اب رہ گیا ان کا حکم، دیکھیں ان چاروں صورتوں کا جو حکم ہے تمام قراء کے نزدیک بالاتفاق یہ چاروں کی چاروں صورتیں جائز ہیں۔ اگلے سبق کے اندر اس سے متعلقہ ایک اور بات ہے، وہ ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔